بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے جہانگیر کے گھر پر رونما ہونے والے واقعات سے گفتگو کی ابتدا کی اور پوری تفصیلات دہرانے کے بعد اس کے اغوا کے بارے میں اول خان کے ابتدائی انکشافات سے لے کر اس کی واپسی تک کے واقعات بھی بیان کر ڈالے۔ موتی لال اور ویرا کی فون پر ہونے والی گفتگو پر وہ اپنی حیرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے ویرا کی ذات میں کوئی غیر معمولی کشش نظر نہیں آتی، نہ اس کی آواز میں جھرنوں کا سا کوئی لاہوتی ترنم ہے، لیکن پھر بھی وہ جس مرد سے بات کرتی ہے وہ اس سے مسحور ہو کر رہ جاتا ہے۔ برخوردار، میں نے مسکرا کر کہا، لیلا کو مجنوں کی نظر سے دیکھے بغیر بات نہیں بنتی۔ دوسروں کے لیے اس کی رنگت سرمئی بلکہ کالی تھی، لیکن مجنوں اسی رنگ و روپ پر فدا تھا۔ یہ ویرا کا نہیں، تمہاری نظروں اور کانوں کا قصور ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت نہیں ہوتی کہ موتی لال، جو یقیناً ایک تجربے کار سفارتی ملازم ہوگا، اتنی آسانی سے ایک اجنبی لڑکی کی رسیلی آواز کے چکر میں آ گیا اور ویرا اس سے ہر بات اگلواتی چلی گئی؟ کاش تم نے وہ گفتگو اپنے کانوں سے سنی ہوتی۔ آواز کے جادو کے علاوہ ویرا نے ذہانت سے بھی کام لیا تھا۔ موتی لال کے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہو سکا ہوگا کہ ویرا اس سے کب کیا معلوم کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے دنیا بھر میں ویرا سے بھی حسین لڑکیاں دیکھی ہیں، لیکن حسن اور ذہانت کے امتزاج میں آج تک اس کا ثانی نہیں دیکھا۔ خوبصورت لڑکیاں ویسے بھی خوش آمدی مردوں سے اپنے حسن تعریفیں سن سن کر کند ذہن اور خود پرست ہو جاتی ہیں۔ تم چاہو تو میں اب بھی ویرا کو آمادہ کر سکتا ہوں، وہ میری بات نہیں ٹال سکے گی۔ میں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ خدا کے لیے، اس نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، تم تو ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ رفتہ رفتہ میں خود بھی اس کی بہت سی خوبیوں کا متعارف ہو چلا ہوں، لیکن تم جانتے ہو کہ وہ پارسائی کے لفظ ہی سے نہ آشنا ہے۔ یہ مغرب میں ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے لڑکیاں آزادی کے ساتھ اپنے پچھلے تجربات پر باتیں کرتے ہیں۔ ارب پتی گرانوں کی لڑکیاں شادی کے بغیر ماں بن جانے پر کوئی ندامت محسوس نہیں کرتی اور انہیں کبھی نہ کبھی ہم پلہ شوہر بھی مل جاتے ہیں، لیکن میں آنکھوں دیکھے مکھی نہیں نکل سکتا۔ مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو، تمہاری مرضی۔ میں نے بے پرواہی سے اپنے اشانے اچکا کر کہا، میں تو تمہاری بھلائی کی بات سوچ رہا تھا۔ بات وہیں رہ گئی کیونکہ اچانک ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی تھا آیا کہ وہ کال صرف اول خان کی ہو سکتی ہے۔ اس وقت تک جہانگیر نے نشے کی جھونک میں باقاعدہ اونگنا شروع کر دیا تھا، اس لیے میں نے اسپیکر فون آن کرنے کی بجائے پھرتی سے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے آنے والی ہیلو کی آواز سنتے ہی میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ موتی لال کی آواز تھی۔ کیا بات ہے؟ تمہیں کس سے بات کرنی ہے؟ میں نے بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ سلطان شاہ سے بات کراؤ۔ موتی لال کی آواز میں تحکم پیدا ہو گیا۔ تم کون بول رہے ہو؟ میں نے چٹک کر سوال کیا، جیسے میں جلد از جلد فون بند کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کا ایک دوست ہوں، اس سے میری بات کراؤ۔ اس نے اصرار کیا۔ یہ وقت ہے فون کرنے کا، اپنا تعارف نہیں کراؤ گے تو میں فون بند کر دوں گا۔ اداکاری مت کرو، تم نے پہلی گھنٹی پر فون اٹھایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم جاگ رہے تھے۔ میرا اندازہ ہے کہ تم ڈینی ہی ہو سکتے ہو۔ میں صرف اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ سلطان شاہ کہاں ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی اس کا نام لے کر اسے متحیر کر دوں، لیکن میرا وہ انکشاف کرینے مصلحت نہ ہوتا۔ اگر تم وہی ہو جس نے میرے نام سے فون پر پیغام دے کر سلطان شاہ پر جال ڈالا تھا، تو تمہیں یہ سن کر مایوسی ہوگی کہ سلطان شاہ نے تمہارے آدمیوں کو بھاگ نکلنے پر مجبور کر دیا اور اس وقت وہ گدے گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے۔ میرا شبہ درست ہی نکلا۔ دوسری طرف سے الفاظ چبا چبا کے کہا گیا، یہ یاد رکھنا کہ تم دونوں زیادہ دیر تک میرے انتقام سے نہیں بچ سکو گے۔ تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ کس بات کا انتقام؟ کیا ہم میں سے کسی نے تمہاری لڑکی اٹھا لی ہے؟ میں نے احتجاجیہ لہجے میں پوچھا، مگر دوسری طرف سے ایک گندی سی گالی کے ساتھ فون کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر غزالہ دروازے پر آ کھڑی ہوئی تھی اور استفسار طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا موتی لال کا فون تھا؟ میری گفتگو سے اندازہ لگا لینے کے باوجود اس نے سوال کرنا ضروری سمجھا۔ ہاں، موتی لال نہیں بلکہ روزی کا بوائے فرینڈ کہو۔ اپنے آدمیوں کی مسلسل خاموشی سے زچ آ کر اس نے یہاں فون کیا تھا تاکہ اپنی کارروائی کے انجام سے باخبر ہو سکے۔ اب وہ میری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ غزالہ نے چڑچڑے لہجے میں بولنا شروع
کر دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کس مصلحت کی خاطر ڈیل دی جا رہی ہے۔ وہ سامنے آ گیا ہے تو پہلی فرصت میں اسے گردن سے دبوچ کر کیفر کردار تک پہنچا دینا چاہیے۔ سمپولیو کو پال پوچھ کر سانپ بنانا عقل مندی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگلی بار وہ زیادہ چلاکی سے حملہ آور ہوگا۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر کچن کی طرف واپس چلی گئی۔ ادھر سے آملیٹ وغیرہ تیار ہونے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں فضا میں پھیل کر بھوک چمکا رہی تھی۔ غزالہ چلی گئی لیکن اس کا سوال بہت اہم ہے۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد سلطان شاہ نے مجھے ٹوکا۔ میں بھی موتی لال کو ڈیل دینے کی حکمت عملی کے اسباب سمجھنے سے قاصر ہوں۔ یہاں بھارتی لابی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت سرگرم عمل ہے۔ ایک آدمی کو ہٹا دینے سے ان کی سرگرمیوں پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پچھلے چند برسوں پر نظریں دوڑاؤ تو کرنل مہیش کانتی، ملا سرکار، مان سنگھ اور رجنی سمیت ہم نے بہت سے تقریب کاروں کی سرکوبی کی ہے، لیکن اس لابی کی سرگرمیاں آج بھی پورے زور و شور سے جاری ہیں۔ افراد کی بجائے ان کی تنظیم کی بیخ کنی کرنی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اس بار اول خان موتی لال کے سہارے دوسرے افراد تک بھی پہنچنا چاہتا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں، مگر مجھے امید نہیں کہ اول خان کی حکمت عملی کامیاب ہو سکے۔ اب تک کے تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے معاملات میں صرف ایک آدمی پورے مشن کو چلاتا ہے۔ بظاہر وہی منصوبہ ساز اور مشن کا سربراہ ہوتا ہے۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ کرائے کے مقامیوں پر انحصار کرتا ہے۔ جب وہ مارا جاتا ہے تو وقتی طور پر مقامیوں کا گروہ بھی منتشر ہو جاتا ہے۔ قلیل سی مدت کے بعد اس مشن کے نام پر نیا چہرہ سامنے آتا ہے تو وہ اپنے پیش رو کی چھوڑی ہوئی معلومات کے سہارے ایک مرتبہ پھر چند پرانے مقامیوں کو یکجا کر کے نئی ٹیم بنا لیتا ہے۔ انفرادی جرائم کے مقابلے میں ریاستی سطح پر کی گئی سازشوں میں ایک تسلسل ہوتا ہے جسے آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ میری نپی تلی رائے یہ ہے کہ جو بھی سامنے آتا ہے کسی توقف کے بغیر اس کا سر کچل دینا چاہیے۔ بعد کی باتیں بعد میں بھی سنبھالی جا سکتی ہیں۔ تم عقل مندی کی باتیں کر رہے ہو، میں نے تعریفی لہجے میں کہا، لیکن موتی لال پر اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس کے لیے بھی ہمیں مناسب موقع کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہم دونوں باتوں میں لگے رہے۔ اسی اثنا میں دونوں عورتیں ناشتے کی ٹرالی ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ ابلے ہوئے انڈوں، بھاپ اڑاتے ہوئے آملیٹ، مکھن، ڈبل روٹی اور پنیر کے پارچوں کے ساتھ چائے بنائی گئی تھی۔ اس وقت کھانے کے نام پر فلیٹ میں یہی کچھ میسر ہے۔ ویرا نے ایک کرسی سنبھالتے ہوئے اعلان کیا، اب گیانی مہاراج کو بھی ہوش میں لے آؤ۔ اس کے پیٹ میں کچھ چارہ پڑے گا تو اس کا نشہ بھی کم ہوگا، ورنہ یہ دن چڑھے تک یوں ہی ٹانگ پڑا رہے گا۔ سلطان شاہ ایک سالم انڈا اپنے منہ میں ڈال کر جہانگیر کو اٹھانے میں مصروف ہو گیا اور ہم تینوں اشتہا انگیز ناشتے سے انصاف کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ ایک طویل اور تھکا دینے والی رات ثابت ہوئی تھی۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس رات کے جملہ مسائل رات بھر میں نمٹ گئے تھے۔ جہانگیر کو نہ صرف آزادی مل گئی تھی بلکہ اس کے کولے کی ہڈی کا اترا ہوا جوڑ بھی ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں نے لی وانگ سے آزادی اور مکاؤ واپسی کا مخلصانہ وعدہ کر کے اپنے لیے جو دشواری پیدا کر لی تھی، لی وانگ نے خودکشی کر کے اس کا بھی ازالہ کر دیا تھا۔ وہ زندہ رہتا اور مکاؤ واپس جا کر ڈان کوانگ فو کو میری آئی مین ہونے کا افسانہ سناتا تو کوانگ فو اس امر کی تائید کے لیے جمی لائٹ سے رجوع کرتا۔ جمی لائٹ کی تردید کے بعد کوانگ فو زیادہ جارحانہ تیوروں کے ساتھ میرے خلاف کوئی نیا محاذ کھول سکتا تھا۔ اس رات کا تیسرا سنگین مسئلہ سلطان شاہ کے اغوا کا تھا۔ یہ غنیمت کہ وہ ہم لوگوں کی کسی بڑی مہم جوئی کے بغیر خود بخود واپس آنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور ہمارے ذہنوں پر فوری طور پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ ناشتے کے فوراً بعد ہی تمام کھڑکیوں کے پردے کھینچ کر سونے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ جہانگیر کے آ جانے کی وجہ سے مجھے بندوبست میں رد و بدل کرنا پڑا۔ ایک خواب کا غزالہ اور ویرا کے سپرد کر دی گئی۔ دوسری کمرے کی آرام دہ مسحری اس رات کے لیے دونوں مظلومین یعنی سلطان شاہ اور جہانگیر کو سونپ دی گئی۔ میں خود ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر دراز ہو گیا۔ روشنیاں گل ہوتے ہی میری آنکھوں میں نیند کا خمار چھانے لگا اور میں تیزی کے ساتھ دنیا مافیا سے بے خبر ہوتا چلا گیا۔ نیند کی آغوش میں جانے سے قبل آخری لمحات میں میرے ذہن میں موہوم سا ایک خیال ابھرا کہ ایس ٹی ایف کے عارف اور سرور غداری کے بعد فلیٹ کی حفاظت کے لیے باہر کوئی بھی متنفس موجود نہیں تھا اور میں بھی اس بارے میں اول خان کو یاد دہانی کرانی بھول گیا تھا۔ میری آنکھ اس وقت احساس کے ساتھ کھلی جیسے کوئی میرے سر پر ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ اس وقت میرا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ میں صوفے پر بے حس و حرکت پڑا رہا، مگر پھر مجھے اندازہ ہوا کہ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ سونے سے قبل ہی اس کی گھنٹی کی آواز بہت دھیمی کر دی گئی تھی، لیکن اس مدھم آواز نے بھی مجھے گہری نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ گھنٹی نہ جانے کتنی دیر سے بجے جا رہی تھی۔ میں کسل مندانہ انداز میں اپنی جگہ پر
पड़ा रहा। खिड़कियों पर पड़े हुए दबीज पर्दों की वजह से ड्राइंग रूम में अंधेरा था, लेकिन पर्दों की जरियों से बाहर फैली हुई रोशनी की किरणें फर्शी कालीन पर लंबे लंबे और बारीक मुस्ततील बना रही थी। घंटी वक्फे वक्फे से बजती ही रही तो मैंने बेजारी से रिसीवर उठा लिया। रिसीवर उठाते ही मैंने तकरीबन दाड़ कर हेलो कहा था। जवाब में दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज ने अमरीकी लबो लहजे में अपना तारफ कराया। मैं जिम क्लार्क बोल रहा हूँ और मिस वीरा लाइट से बात करना चाहता हूँ। मिस वीरा लाइट यहाँ नहीं रहती, मैंने संभल कर अंग्रेजी में कहा। पीटर आर्नेट और हैरी किसिंजर के वाकयात फौरन ही मेरे जहन में ताजा हो गए थे। शायद अमरीकी कौंसल खाने वाले एक बार फिर वीरा की तलाश में सरगर्दा हो गए थे। पिछली बार के तलख तजर्बात की बिना पर इनके मानदाना अजाइम का अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था। हो सकता है तुम दुरुस्त कह रहे हो, दूसरी तरफ से निहायत तहम्मुल और बुर्दबारी से कहा गया। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो ये मकान मिस्टर डैनी का है और मिस वीरा लाइट अक्सर यहाँ आती रहती हैं। मुझे अफसोस है तुम्हारा ये अंदाजा भी दुरुस्त नहीं है। ये मकान डैनी की मलकियत नहीं है। अलबत्ता डैनी और वीरा कभी कभार यहाँ आते रहते हैं, चंद रोज के लिए क्याम भी करते हैं, फिर अपने आशियानों की तरफ लौट जाते हैं। क्या मैं तुम्हारा नाम जानने की स्वादत हासिल कर सकता हूँ? शाइस्तगी से कहा गया। वो बहुत ज्यादा बाखबर मालूम होता था, इसलिए मैंने झूठ बोलने की बजाय इसे हैरान करने के इरादे से कहा, मेरा नाम डैनी ही है। इत्तेफाक की बात है कि आज मैं इस घर में मेहमान हूँ। ओह, मैं कितना बड़ा अहमक हूँ। वो मेरे इंकशाफ पर लम्हा भर के लिए जला गया, मगर फौरी तौर पर संभाला लेकर बोला, ये मेरी गलती है कि तुम्हें तारफ का मौका दिए बगैर मतलब की बात पर आ गया। मुझे मालूम है कि मिस लाइट से तुम्हारी गहरी दोस्ती है। क्या ये मुमकिन है कि मैं फौरी तौर पर इसे मिल सकूं? इसका इन्हिसार वीरा की मर्जी पर है। मेरी इससे मुलाकात होगी तो मैं तुम्हारा पैगाम इस तक पहुंचा दूंगा। मुझे हैरत है कि तुम्हें यहाँ का फोन नंबर किसने दिया। ये मेरी मुस्तकिल क्यामगाह नहीं है। मिस वीरा लाइट एक अहम अमरीकी शहरी है, यहाँ का अमरीकी कौंसल खाना इसके बारे में बाखबर रहने की कोशिश करता है। मैंने कौंसल खाने के एक शनासा से ये नंबर हासिल किया था, लेकिन अफसोस। तो क्या तुम कौंसल खाने से कोई तल्लक नहीं रखते? मैंने इसकी बात काट कर पूछा। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। मैं पिछली रात ही न्यूयॉर्क से लंदन होता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ और मिस वीरा लाइट से मुलाकात के बाद वापस लौट जाने का इरादा रखता हूँ। वो अपनी गुफ्तगू से एक महजब आदमी मालूम हो रहा था। मुनासिब समझो तो अपना कोई फोन नंबर या पता दे दो। वीरा चाहेगी तो तुमसे राब्ता कर लेगी। मुझे मालूम है वो बहुत से लोगों से बरगश्ता है, वरना वो ना भी चाहे तो तुम इसे आमादा करना के वो मुझसे बात जरूर कर ले। हमारे मुश्तरका मफादात के लिए एक मुलाकात बहुत जरूरी है। इसने मेरी खुशामद करते हुए कहा और फिर अपना फोन नंबर लिखवा दिया जो क्लिफ्टन या डिफेंस के इलाके का था। मैं इसे जल्द अज जल्द तुम्हारी ख्वाहिश से मुतल्ला करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि वो मेरा नाम सुनकर भड़क जाए। इसे बता देना कि मेरी आमद का मकसद मुखालफत नहीं मुसालहत है। मेरी जात से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बड़ों ने इसे पूरी आजादी देने का फैसला कर लिया है। किन बड़ों की बात कर रहे हो? वीरा एक बड़े के सिवा किसी को भी नहीं मानती। हम लोग एक जमहूरी मुआशरे में काम करते हैं और अमरीकी रवायत का एहतराम करने पर मजबूर हैं। तुम जिस बड़े की बात कर रहे हो वो खुद भी हर मामले पर अपने मशीरों से मशवरा जरूर तलब करता है। ये दीगर बात है कि इसके मशीर कभी भी इसकी राय से इख्तलाफ नहीं करते। मैंने फोन बहस करने के लिए नहीं किया है। तुमसे बस इतनी गुजारिश है कि वीरा को मेरी ख्वाहिश से मुतल्ला करके इसे मुझसे बात करने पर आमादा कर लेना। ठीक है, मैं तुम्हारा पैगाम नोट कर लिया है। मैंने फौरन ही फोन बंद कर दिया। इस वक्त मेरी रेस्ट बाज दिन के 12:15 बजा रही थी। मैं सीधा गुसल खाने की तरफ हो लिया। मैं ताजा दम होकर बाहर निकला तो वीरा भी बेदार होकर ख्वाबगाह से बाहर आ चुकी थी। ड्राइंग रूम में तनहा शब बसरी के बाद भी तुम्हें गुसल की जरूरत पेश आ गई। इसने दाहिनी आंख दबाकर मुस्कुराते हुए चोट की और मेरी खोपड़ी चटक उठी। लानत हो तुम पर। मालूम होता है कि सोते हुए भी तुम्हारे दिमाग में शैतान घुसा रहता है। लोग अपनी बदअमालियों के बोझ से जान छुड़ाने के लिए शैतान का सहारा लेते हैं, वरना दर हकीकत वही कुछ करते हैं जो वो करना चाहते हैं। ये बताओ कि तुम किस शैतानी मजबूरी के तहत सबसे पहले बेदार हुए हो? अपने चेहरे से नींद की नौसत दो डालो तो ये भी बता दूंगा। मैं मुंह बनाकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो जहांगीर भी नींद से बेदार हो चुका था। इसने खिड़कियों के पर्दे सरकाने की बजाय बल्ब रोशन कर दिए थे। यार, अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि कूल्हे का जोड़ ठीक हो चुका है। मुझे देखकर वो बर्राई हुई आवाज में बोला, मुझे तो इन खबीसों के चुंगल में अपनी जिंदगी अजाब बनती नजर आ रही थी। अब तो दर्द भी बहुत कम रह गया है। स्काच ने दर्द निचोड़ लिया होगा, मैंने जहरीले लहजे में कहा। रात तुम नशे में भीख मांग रहे थे। इसके होंठों पर खिफत अमेज मुस्कुराहट फैल गई। हो सकता है कि मेरी जहनी रो बहक गई हो। तुम इन मनहूस मोटों पर काबू न पाते तो वो मुझे कंगाल और मजूर करके मकाओ
लौट जाते। तुम खुद ही बताओ कि कराची जैसे शहर में एक मुफलस लंगड़ा किस तरह अपना गुजारा कर सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है, टेलीफोन एक्सचेंज पर बैठ सकता है, बुकिंग क्लर्क बन सकता है और कुछ नहीं तो कुर्सियां ही बुन सकता है। लेकिन हर एक ने न जाने क्यों भीख ही को मजदूरी का वाहिद इलाज समझ लिया है। हजारों हटे कटे नौजवान बीए और एमए की डिग्रियां ले लिए नौकरी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, तो मजदूरों को कौन मुलाजमत देगा। लेकिन अब ये बातें ही बातें हैं। खुदा का शुक्र है कि मेरे सर पर आई हुई बला टल गई। मेरा ख्याल है कि अब मुझे घर वापस लौटने की फिक्र करनी चाहिए। इस फ्लैट में ज्यादा ही भीड़ हो गई है। घर से निकाले हुए मुलाजमिन को वापस बुलाने की फिक्र करो। मैंने तेजी से कहा। अपने सारे मामलात को मामूल पर लाने के बाद सलमा को लाहौर से वापसी का पैगाम दो। इस वक्त तक तुम्हें यहीं रहना होगा। हम लोग मिलजुल कर गुजर बसर कर लेंगे। दिलों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश हो तो ये फ्लैट बहुत बड़ा है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी आदतों से खायब हूँ। वो नदामत से बोला। किसी वक्त ज्यादा पीकर आपे से बाहर हो गया तो गजाला भाभी मेरे बारे में क्या राय कायम करेगी। फिक्र न करो, मैंने बेपरवाही से कहा। तुम्हारा नपा तुला कोटा वही दिया करेगी तो कभी आपे से बाहर होने की नौबत ही नहीं आएगी। मुझे तुम्हारी हद का अंदाजा है, मैं गजाला को समझा दूंगा। ऐसा ना करना। वो बौखला गया। ये तो और भी ज्यादा बेइज्जती की बात होगी। फिर कुछ दिनों के लिए पारसाई इख्तियार कर लो। मैंने इसे समझाया, तुम्हारे हक में यही बेहतर रहेगा। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि अपनी घरेलू नाचाकियों की वजह से मैं शराब का आदी हो चुका हूँ। वो दिल गिरफ्तार आवाज में बताने लगा। शाम को 7 बजे तक अल्कोहल की पहली खुराक मेरे खून में तहलील न हो तो सारा बदन टूटने लगता है और तबीयत में इस कदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है कि हर एक से लड़ने मरने को जी चाहने लगता है। मैंने तरहम अमेज निगाहों से इसकी तरफ देखा और आहिस्तगी से कहा, शायद ये हमारे पुराने अमाल का समर है। शी में रहकर हमने अनगिनत नौजवानों को हीरोइन का आदी बनाया था और अब खुद इस अजाब से गुजर रहे हैं। हालांकि गुलाम या आदी बनाने के मामले में हीरोइन अल्कोहल से कई 100 गुना ज्यादा तेज है। पुरानी बातें दोहराकर मेरा दिल खराब न करो। मैं खुद ही फ्लैट के किसी कोने खतरे में छुप कर 2-4 घूंट ले लिया करूंगा। ये एक अच्छी बात है कि वीरा भी शराब पीती है। जहां 5 में 3 पीने वाले हों तो किसी को कुछ पता नहीं चलता कि कौन कितनी पी रहा है। इस वक्त तक सब लोग बेदार हो चुके थे और इस वक्त नाश्ते की बजाय खाने की तैयारी के मसाइल जेरे बहस थे। जहांगीर भी बाहर निकल गया। वो इनमें घुल मिलकर पिछली रात की खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद मुझे वीरा के साथ तन्हाई में बैठने का मौका मिला तो मैंने अमेरिका से आए हुए जिम क्लार्क का जिक्र का छेड़ दिया। वीरा वो नाम सुनते ही बुरी तरह चौंक पड़ी। वो हरामजादा यहाँ क्या लेने आया है, ये इससे मिलने के बाद ही मालूम हो सकेगा। फिलहाल वो तुमसे मिलने की आरजू में मरा जा रहा है। वो खुद भी आई मैन है और जिमी लाइट के करीबी साथियों में से है। जिमी लाइट बड़े मामलात आम तौर पर इसी को सौंपता है। पता नहीं वो यहाँ किस चक्कर में आया है। वीरा इसके बारे में उलझन और परेशानी में मुब्तला हो गई और मेरी आंखों में देखते हुए पूछने लगी, इसे यहाँ का नंबर कैसे मिला? मेरे बारे में तुमने इसे क्या बताया? मैंने अपनी और जिम क्लार्क की पूरी गुफ्तगू का खुलासा इसके सामने दोहरा दिया। शाइस्तगी और शराफत इसे छू कर भी नहीं गुजरी। मेरी पूरी बात सुनने के बाद वीरा ने नफरत भरे लहजे में कहा, वो इंतहाई सफाक बदजुबान और कमीना शख्स है। मैं इससे मिलकर ये जरूर जानना चाहूंगी कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन ये मुलाकात इसकी क़यामगाह पर नहीं बल्कि मेरी तयशुदा जगह पर होगी। इससे मिलने का इरादा है तो मिलकर किस्सा खत्म करो, वरना ये मसला भी बिला वजह सर पर सवार रहेगा। मैं इससे जरा भी खाइफ नहीं हूँ, लेकिन तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। वीरा ने पेशकश की। तुम्हें अपनी बेखौफी की वजाहत करने की जरूरत नहीं थी। मैंने हंसकर कहा, तुम जिसे चाहो तनहा ढेर कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा ताकि इस महजब भेड़िए का दीदार कर सकूं। घर में खाना तैयार करने में सामान की फराहमी और वक्त का मसला दरपेश था, इसलिए सुल्तान शाह गजाला को अपने साथ लेकर किसी अच्छे होटल की तलाश में निकल गया। हम तीनों चाय पीते रहे। इस वक्त तक मेरे अलावा किसी और ने जहांगीर को इसकी रात वाली हरकतें याद दिलाकर शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन गजाला और सुल्तान शाह के जाते ही वीरा के चेहरे पर शरारत नाचने लगी। तुम्हें याद है इस फ्लैट में रात भर क्या होता रहा है? वीरा ने जहांगीर से पूछा। सब कुछ तो नहीं, कुछ कुछ याद है, जहांगीर ने झींपते हुए अंदाज में कहा। वो वीरा को दिलो जान से पसंद करने के बावजूद इससे सहमा रहता था। बार बार की मुलाकातों और बेतकल्फी के बावजूद वो इन दिनों की याद अपने जहन से खुरज कर नहीं फेंक सका था, जब वीरा ब्लैक क्वीन के पुरस्कार रूप में शी के कारिंदों के लिए दहशत और अताब की अलामत बनी हुई थी और इसे अचानक अपने सामने देखकर बड़े बड़ों का पिता पानी हो जाता था। अपने बारे में भी कुछ याद है? वीरा ने हौसला अफजा लहजे में इसे छेड़ा। मैंने तेज नजरों से वीरा को घूरा, मगर
اس نے سر جھٹک کر مجھے نظر انداز کر دیا اور جہانگیر کی طرف گھوم گئی۔ رات کو تم مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے، کچھ وہی باتیں اس وقت پھر دہرا سکتے ہو؟ جہانگیر نے کن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اسے اپنی طرف متوجہ پا کر فوراً ہی سر جھکا لیا اور بولا، اگر تم کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ پچھلی رات میں نے تمہاری وجہ سے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی۔ میری وجہ سے؟ ویرا آنکھیں پھاڑ کے بولی، کیا میں نے تمہیں پینے کا مشورہ دیا تھا؟ شاید میں غلط بول گیا۔ جہانگیر نے بوکھلا کر اپنی توسیع کرنے کی کوشش کی، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم میرے کمرے میں آ گئی تھی، ہم نے ایک پیگ ہی ساتھ لیا ہوگا کہ تم باہر چلی گئی اور میں تمہاری واپسی کے انتظار میں بس پیتا ہی چلا گیا۔ اسی چکر میں میرا نشہ ذرا گہرا ہو گیا۔ ویرا نے مانی خیز ہنکارا بھر کے کہا، میری واپسی کی امید میں تم نے بسیار نوشی کی تھی، ارادے کیا تھے تمہارے؟ کہیں میرے کولے کی ہڈی اتار کر اپنا بدلہ لینے کا ارادہ تو نہیں تھا؟ جہانگیر بے ڈنگے پن سے ہنسنے لگا، تم اتنی اچھی ہو کہ تمہارے بارے میں کوئی غلط بات سوچی ہی نہیں جا سکتی۔ میں تو پیٹھ پیچھے بھی تمہاری تعریفیں کرتا رہتا ہوں۔ ڈینی میری اس بات کی تائید کرے گا، تم ہر خوبصورت عورت کی تعریفیں کرنے کے عادی ہو گئے ہو۔ میں نے گراتے ہوئے کہا، پیٹھ پیچھے اسے تل کر کھا جانے کے منصوبے بناتے رہتے ہو اور جب وہ عورت سامنے آتی ہے تو ہکلانے لگتے ہو۔ اس وقت شاید تم بھول رہے ہو کہ ویرا مارشل آرٹس میں مہارت رکھتی ہے۔ تم نے اس پر بری نظر ڈالی تو یہ تمہارا کولا تو شاید نہ اتار سکے، لیکن دو چار ہڈیاں نہایت اطمینان سے توڑ ڈالے گی۔ اچھی صورتوں پر سب ہی بری نظر ڈالتے ہیں۔ ویرا نے ہنس کر جہانگیر کو مزید رگڑنے کی کوشش کی۔ بزدل بس دیکھتے رہ جاتے ہیں، جن میں حوصلہ ہوتا ہے وہ پیش قدمی کر بیٹھتے ہیں۔ میری مار داڑ دشمنوں تک محدود رہتی ہے، دوستوں کے لیے میرا رویہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ ڈینی بلا وجہ بات بڑھا رہا ہے، میں نے تو تمہارے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سوچی تھی۔ جہانگیر نے برا مان جانے کے انداز میں اپنی صفائی پیش کی، میں ایک معزز اور شادی شدہ آدمی ہوں، دوسری عورتوں کے بارے میں گھٹیا باتیں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ مس خان بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بعض اوقات تم کسی ولی کی اولاد معلوم ہونے لگتے ہو۔ میری زبان سے اپنی آخری دریافت کا ذکر سن کر اس کی ساری برہمی رفو چکر ہو گئی اور وہ رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، وہ مس نہیں مسز خان کہلاتی ہے، تمہیں سب کچھ معلوم ہی ہے۔ میں اس سے بھی دور دور رہتا ہوں، ہمیں آپس میں ایسے تلخ مذاق سے گریز ہی کرنا چاہیے۔ یہ مسز خان کون ہے؟ ویرا نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے پوچھا۔ اسے باتوں ہی باتوں میں دلچسپی کا ایک نیا پہلو ہاتھ آ گیا تھا۔ شراب اور عورتوں کے بارے میں جہانگیر کے ندیدے پن سے وہ پہلے ہی واقف تھی۔ مسز خان پر لعنت بھیجو اور جم کلارک کو فون کرو۔ میں نے اس قصے کو ختم کرنے کی نیت سے جلا کر کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں آج شام ہی اس سے مل لینا چاہیے، وہ بے چینی سے تمہاری کال کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ویرا خوش غمگین نظروں سے مجھے گھورتی ہوئی فون کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ریسیور اٹھانے سے پہلے ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے مستفسرانہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے فون سننے کا اشارہ کیا اور اس نے ریسیور اٹھا کر اپنے کان سے لگا لیا۔ اپنا نام بتانے کے بعد وہ چند ثانیوں تک دوسری طرف کی بات سن کر اپنا سر ہلاتی رہی، پھر خاموشی سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ اس کا وہ انداز میرے لیے تعجب خیز ثابت ہوا۔ اول خان کا فون تھا۔ ویرا نے مجھے مطلع کیا، سلطان شاہ کے اغوا میں ملوث مفرور مجرم منظور کالونی سے پکڑا گیا۔ اس چکر میں اول خان بہت زیادہ مصروف ہو گیا ہے، موقع ملنے پر وہ باقیات تفصیلات سے آگاہ کرے گا۔ غیر اہم اطلاع ہے، میں نے سر جھٹک کر کہا، سرور کو پکڑا ہی جانا تھا، تم جم کلارک سے بات کرو۔ ویرا کئی منٹ تک اس سے گفتگو میں الجھی رہی۔ جہانگیر نے سرگوشیانہ آواز میں مجھ سے جم کلارک کے بارے میں پوچھا اور میں نے جل کر کہہ دیا کہ وہ ویرا کا منگیتر ہے۔ ویرا کے باپ نے اپنے طور پر جم سے ویرا کی منگنی طے کر دی ہے۔ یہ بہت برا ہوا، جہانگیر فکر مندانہ آواز میں بڑبڑایا۔ ویرا جیسی آزاد خیال لڑکی کے ساتھ یہ سراسر ظلم ہے۔ تم سلمہ کو طلاق دے کر ویرا سے شادی کر لو، میں نے اسی جلے بنے انداز میں کہا۔ ویرا مجھ سے کہاں شادی کرے گی؟ وہ حسرت زدہ آواز میں تقریباً کراہتے ہوئے بولا اور میں اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں جہانگیر کے قریب سے اٹھ کر ایک دور افتادہ کرسی پر جا بیٹھا۔ اس وقت ویرا کی موجودگی نے اس گامڑ کی عقل بالکل ہی چوپٹ کر کے رکھ دی تھی۔ اس کے نزدیک سلمہ کو طلاق دینے سے زیادہ اہمیت ویرا کی شادی پر رضامندی کی تھی، جبکہ سلمہ کچھ ہی عرصے قبل اپنے وطن سے اس کے اکلوتے بیٹے کو جنم دے کر اسے باپ کے مرتبے پر فائز کر چکی تھی۔ ویرا کی گفتگو کا آغاز اختتام تک ناخوشگوار ہی رہا۔ وہ فون بند کر کے میرے پاس آ بیٹھی۔ ویرا ملاقات کو ٹال کر فون پر ہی جم کلارک کی آمد کا مقصد جاننا چاہ رہی تھی، مگر وہ مل بیٹھنے پر مصر رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ معاملات فون پر طے ہونے والے ہوتے تو اسے نیو یارک سے کراچی تک دوڑ نہ لگانی پڑتی، پھر وہ اپنے گھر پر
ملاقات پر اصرار کرتا رہا، لیکن ویرا کو اس پر اطمینان نہیں تھا۔ کافی بحث و تمیز کے بعد شام 7 بجے اواری ٹاورز کے کسی کمرے میں ملاقات طے پائی تھی۔ کمرے کا انتخاب ویرا کی مرضی پر منحصر تھا۔ ملاقات میں میری شمولیت لازمی تھی۔ کچھ دیر بعد ہوٹل سے گرم اور لذیذ کھانے آ گئے اور ہم سب کے لیے صبح کا ناشتہ اونٹ کے منہ میں زیرے سے زیادہ ثابت نہیں ہوا تھا، اس لیے پانچوں نے ڈٹ کر کھانا کھایا۔ برتن سمیٹتے ہی ویرا نے کارڈز کھیلنے کی خواہش ظاہر کی۔ میرا کوئی موڈ نہیں تھا، ویسے بھی میرے سوا ان کی نفری مکمل تھی۔ وہ چاروں ڈرائنگ روم میں ہی ایک سینٹر ٹیبل کے گرد جم گئے اور میں سستانے کے ارادے سے ایک خوابگاہ میں جا گھسا۔ بستر پر دراز ہوتے ہی میرا ذہن ان خیالات کا تجزیہ کرنے میں مصروف ہو گیا جن سے ہم دو چار تھے۔ واقعات اور کرداروں کا پھیلاؤ سمیٹتے سمیٹتے اچانک ہی بڑھنے لگا تھا۔ مدر مافیا کا خون اشام محتسب وجے کے روپ میں سامنے آ کر مارا جا چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کراچی میں ٹریڈ لائن کی آڑ میں چلنے والی مافیا کی بھرپور سرگرمیوں کے خاتمے کے سلسلے میں میرے اصل کردار کے تعین تک مدر مافیا والے میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، لیکن مجھے یہ بھی توقع تھی کہ وجے کی موت کے بعد ان کی طرف سے فوری طور پر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکے گی۔ وہ اٹلی اور یورپ کے دیگر شہروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حبیب جیوانی کی موت کے بعد ان کے سارے مقامی رابطے منقطع ہو چکے تھے۔ ان کو فوری طور پر بحال کرنا آسان کام نہیں تھا۔ وجے مدر مافیا کا فرستادہ ہی نہیں، انڈین سیکرٹ ایجنٹ بھی تھا۔ پشاور میں اس کا دوسرا روپ ہی پہلے روپ پر حاوی نظر آیا تھا۔ اس حوالے سے کراچی میں بھارتی قونصل خانے کا رد عمل فطری تھا۔ موتی لال کی ابتدائی کوشش بدترین ناکامی سے دوچار ہوئی تھی، لیکن وہ سلسلہ چل ہی پڑا تھا۔ پھر اچانک ہی جم کلارک میدان میں آ کھودا تھا۔ اس سے ملے بغیر اس کے عزائم کا اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا، لیکن اس سے کوئی بہتر امید وابستہ کرنا خود فریبی سے کم نہ ہوتا۔ اسپیشل ٹاسک فورس میں کالی بھیڑوں کی چھانٹی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اول خان کا درد سر تھا، لیکن اس تنظیم سے اپنی جذباتی وابستگی کی بنا پر میں اس کے بارے میں بھی فکر مند تھا۔ پھر ایلن اور پیٹر کے ذریعے ملنے والی خبریں بھی تشویشناک تھیں۔ ان دونوں کے ذریعے کرنل جیسی جونز جیسا عالمی دہشت گرد اور راس المیڈا جیسا متعصب صہیونی سرمایہ کار اور اس کی بنائی ہوئی تنظیم ڈیوڈ اسٹارز پاکستان کے حساس معاملات میں دلچسپی لے رہی تھی۔ تقریبی عناصر کی خفیہ ریشہ دوانیوں کا بروقت سدباب کرنے کے لیے ان سب عناصر کو ہر وقت نگاہ میں رکھنا بہت ضروری تھا۔ اس وقت مجھے شدت سے خواہش محسوس ہوئی کہ کاش چیخا سرائے میں ملنے والے دونوں سفید فاموں سے میرا رابطہ منقطع نہ ہوا ہوتا۔ ایلن اور پیٹر سے میل جول برقرار رہتا تو مجھے ان کے پشت پناہوں کے بارے میں بہت سی خبریں مل سکتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ ان دونوں نے کراچی کا رخ کیا تو وہ اپنے مفادات کی خاطر کسی نہ کسی طرح مجھ تک پہنچ ہی جائیں گے، کیونکہ میں نے ان کے سامنے خود کو بھی انہی کی مقامی برادری کے ایک اہم فرد کے روپ میں پیش کیا تھا۔ اس دوران میں ڈرائنگ روم سے وقفے سے ملے جلے کہکہوں اور پرجوش کہکہوں کی آوازیں ابھرتی اور معدوم ہوتی رہیں، مگر میں ان سب سے لا تعلقی اختیار کیے اپنی سوچوں میں ڈوبا رہا۔ آخرکار ان چاروں کی کارڈز کی محفل برخاست ہوئی اور ویرا سیدھی اسی خوابگاہ میں گھس آئی۔ کھڑکی پر پڑے ہوئے پردوں کی وجہ سے اندر تاریکی تھی، اس لیے ویرا نے سوئچ دبا کر بلب روشن کر دیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔